السلام علیکم. علیکم السلام. میں سید رضی المحبوب مرشد آباد ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ لسننگ پریکٹسنگ سانگز اور میوزک کیا اسلام میں جائز ہے؟ اسلام میں میوزک کا سیکھنا یا سننا جائز ہے. کسی بھی قسم کی میوزک یا موسیقی کا سننا یا سیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے. روایتوں کے مطابق میوزک سننے سے انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے، جبکہ مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ میوزک سننے سے انسان کو سکون ملتا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. میوزک سننے سے امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حافظہ یادداشت کمزور ہوتی ہے. نہ میوزک سننا چاہیے، نہ میوزک کے قریب جانا چاہیے. یہ سوال محمد الیاس سن آف محمد ابراہیم کا ہے. یہ کارگل سے بول رہے ہیں اور ان کا سوال ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں. ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی گورنمنٹ نوکری والا بھی نہیں ہے. اب میں اگر بچوں کو الگ الگ گھر بنانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایٹ اے ٹائم گھر بنانے پاسبل بھی نہیں ہے، اس لیے کیا مجھے گھر بنانا کا مٹیریل جو میں نے جمع کیا اس پر خمس نکالنا ضروری ہے؟ اگر آپ خمس ادا کرتے ہیں ہر سال اور آپ نے سامان خرید کے رکھا ہے گھر بنانے کے لیے، تو آپ خمس ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو خمس نکالنا ضروری نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اگر آپ کے جیسے لوگوں کو معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے گھر نہیں بنایا بچوں کے لیے تو کوئی بات نہیں، یعنی اگر کوئی برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے، اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کر رہے ہیں ایسا تو آپ کو خمس دینا پڑے گا، لیکن اس پیسے میں سے مال جو خریدا ہے آپ نے اس میں سے خمس نہیں دینا ہے. لہٰذا یہ چیز معاشرے اور سماج کے مطابق ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہاں پر کیا ہے. اگر وہاں پر ہمارے جیسے لوگوں کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہم گھر بنائیں دیں بچوں کو، تو اگر اس کے لیے ہم نے پیسے کو اکٹھا کیا ہے تو عرف اور سماج کے مطابق خمس نہیں دینا ہے. لیکن اگر نہیں ہے ایسا تو خمس دینا واجب ہے. یہ محترمہ اپنا نام بتانا نہیں چاہتی ہیں، خیر کوئی بات نہیں ہے. ان کی شادی ہو کے 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہماری لڑائی ہوتی رہتی ہے، بات ڈیورس تک پہنچ جاتی ہے اور کوئی اس کا تدارک اور کوئی اس کا تصفیہ نہیں ہو پاتا ہے. ہمیشہ ہر مہینے لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور اتنا مارتے ہیں مجھے میرے شوہر کہ خون نکل آتا ہے، اور پھر 4-5 دن کے بعد ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنا عذاب ان پر نازل نہ کرے. کیسے جرأت کرتا ہے انسان اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، خون نکال دینا، گالی بکنا. کیا ہم نے خرید لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں غور کرنا چاہیے. المرأۃ ریحانۃ، عورت ایک پھول ہے. کیا پھول کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ کیا تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآن میں یہی کہا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. ایسے مرد جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں وہ کسی قابل نہیں ہیں. وہ جہنم کے بدترین عذاب میں ڈالے جائیں گے جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں. اگر آپ بیوی کو نہیں رکھ سکتے، بیوی آپ کی بری ہے، تو آپ طلاق دے کے اسے آزاد کیجئے. آپ کو حق نہیں حاصل ہے کہ آپ اس کو سزا دیجئے، قطعاً نہیں. بہت بڑا گناہ ہے. اے کاش آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں اور ایسے لوگ دیکھ سکیں کہ کیا سزا اور کیا ان کو عذاب دیا جائے گا. ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں تمام ایسے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے عذاب الہی سے ڈریے. ایسے تمام وہ افراد جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، یا ان کو اگر نہیں پسند ہے تو طلاق دے کے الگ کر دیجئے. خدا اس پہ آپ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. لیکن مارنے کا، اور خدا نخواستہ اگر خون نکل آیا تو اس کا کوئی رائل نہیں ہے سوائے عذاب الہی کے. لہٰذا ہم یہی دعا کریں گے کہ جن کا سوال ہے ان سے کہ ان کے حق میں کہ خداوند عالم آپ کے شوہر کو ہدایت دے. اور اگر
آپ کو نہیں پسند کرتے اور اس قسم سے مار کی اور نوبت آ جاتی ہے تو کوئی تو معاشرے اور سماج میں آپ کی بات سننے والا ہوگا. آپ کے والدین ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے معاشرے اور سماج پڑوسی ہیں، کسی کے پاس فریاد لے کے جائیے اور اس مصیبت میں ان سے اس مشکل کا راستہ تلاش کیجیے. کیونکہ جب بات یہاں تک پہنچ گئی، مار پیٹ، نوبت، خون نکل آنا، تو پھر ساتھ میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. قانون کے مطابق جیسے بھی ہو آپ اپنے کو الگ کر لیجئے. خدا کی پناہ، کیسے انسان ڈرتا نہیں ہے کہ خدا کا عذاب نازل نہ ہو جائے. یہ سید عرفان گوانڈی ممبئی سے بول رہے ہیں. ان کا سوال ہے کہ میرا بچہ 2 سال کا ہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں وہ کبھی سجدگاہ لے کر آگے ہٹ جاتا ہے، کبھی پیچھے ہو جاتا ہے، اور کبھی سجدگاہ 2 فٹ سے زیادہ دوری ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں میری نماز کا کیا؟ دیکھیے، جو بھی بچہ، ظاہر ہے وہ بچہ ہے اور وہ بچگی کرے گا، وہ آپ کے سامنے کھیلے گا، وہ نماز کی اس کو معلوم نہیں ہے. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو روکیے. اگر بچہ آپ کی سجدگاہ لے کے دور چلا جاتا ہے، کافی دور چلا جاتا ہے، تو ایک سجدگاہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیے، نماز پڑھیے، تاکہ بچہ آپ کے لے کے نہ جا سکے سجدگاہ. وہ آ کے آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے گا، آپ کی گردن پکڑ لے گا. اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. بس کوشش کیجئے کہ آپ کا رخ قبلہ رخ رہے، آپ کا چہرہ، اور سجدگاہ آپ ہاتھ میں لے لیجئے اور نماز کو پڑھیے. انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک ویڈیو بہت دنوں سے وائرل ہو رہا بقول ان کے، جو شاید پاکستان کے کوئی مولانا ہے، جس میں انہوں نے تراویح اور مجلس امام حسین علیہ السلام کو ایک جیسا بتایا ہے. کہنے لگے کہ اہل سنت جس طرح تراویح قائم کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگ مجالس اعضاء امام حسین علیہ السلام قائم کرتے ہیں. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ مجھے اس کا جواب دیجیے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. ایسا مقایسہ، ایسا کمپریمیزن نہیں کرنا چاہیے. کجا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قائم کردہ مجلسیں اور کجا نماز تراویح. ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو خود سوچنا چاہیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ خیانت ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم مقایسے کی دنیا میں لا کے قیاس کر کے نہیں بیان کر سکتے. لہٰذا ہر بولنے والے کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو کرونا وائرس کووڈ-19 بیماری چل رہی ہے، اس میں جو ہمارے جمعے چھوٹ رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ 3 جمعے اگر چھوٹ جائیں تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے جواب ضرور دیجیے. عام حالات میں جب نماز جمعہ برگزار ہو رہی ہو اور تمام شرائط کے ساتھ نماز جمعہ قائم ہو رہی ہو تو انسان کو شرکت کرنا چاہیے. اور ان حالات میں پھر 3 ہفتے ناغہ نہیں کرنا چاہیے. 2 ہفتہ اگر چھوٹ بھی گیا، تیسرے ہفتے شرکت کرنا چاہیے. لیکن جب نماز ایسے حالات میں ہو ہی نہیں رہی ہے تو اس حدیث کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. جب اصل نماز نہیں ہے تو شرکت اور نہ شرکت کرنا یا نہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ حدیث اس جگہ کے لیے نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یو پی سے ہوں اور گاؤں ڈسٹرکٹ مین پوری. میرا سوال ہے کہ نعت علی کی فضیلت کیا ہے؟ اس کو کیا ہر نماز کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نعت علی علماء نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں، لہذا نعت علی کو پڑھ سکتے ہیں. اور کیونکہ ہم سے کہا گیا ہے اپنے الفاظ میں دعا کرنے کو، اور یہ گفتگو کی گئی ہے کہ اپنے الفاظ میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، لہذا نعت علی کے ذریعے بھی دعا کی جا سکتی ہے. اور نمازوں کے بعد بھی آپ نعت علی پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نعت علی جو بیان کی گئی ہے وہ صحیح یہی ہے کہ نعت علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی
بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جی، میرا نام زبیر حسین ہے، میں سوپور کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال تھا کہ اگر انگلی میں چھوٹی خروش آئی ہو اور دوران نماز اس میں سے خون آیا ہو تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ نماز کے درمیان اگر خون آ جائے تو کوئی حرج نہیں، نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس خون کو بچائیے کہ آپ کے کپڑے میں نہ لگے، اور نماز آپ کی صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آئی ایم فرام سری نگر، مائی نیم از ضیاء خان۔ میرا کوشچن ہے مولانا صاحب سے، آئی ایم ورکنگ اینڈ گیٹنگ میرڈ دس ایئر، آئی ایم سیونگ مائی منتھلی سیلری فار مائی میرج فار فرام certain years, as my parents don't have any savings for my marriage. I want to know that whether I have to pay khums on that amount or not. Please reply. دیکھیے، ہم نے عرض کیا جس طریقے سے ہمارے معاشرے اور سماج میں اگر ہمارے جیسے یعنی آپ کے جیسے لڑکیوں یا لڑکے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ضروری ہے کہ یہ اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کریں ورنہ ان کو مشکل پیش آئے گی، تو اگر آپ نے جمع کیا ہے اور معمولاً مثلاً 1 سال کا پیسہ آپ نے جمع کیا اور پھر شادی کرنا ہے، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو معاشرے اور سماج میں یہ ضرورت آپ کی ہے، کہا گیا تو خمس نہیں دینا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس معاشرے اور سماج سے الگ کر کے مثلاً آپ ضروری نہیں ہے اور پھر بھی آپ جمع کر رہے ہیں تو خمس دینا پڑے گا، خمس ادا کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے کہ ہماری روزی شروع ہو جائے، بیکاز روزی شروع نہیں ہو رہی ہے، اس لیے گھر میں ماحول تھوڑا خراب رہتا ہے۔ مولانا ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ ہمارے اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے۔ خداوند عالم آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ کام ہیں، اس کو انجام دیجئے تو یہ مشکلات حل ہوں گی، روزی کی مشکلات، گھر کی مشکلات حل ہوں گی۔ پہلے تو یہ کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیجئے، جتنا ہو سکے صدقہ دیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ آمدنی نہیں تو صدقہ کریں، جتنا بھی صدقہ دیں خداوند عالم نیتوں کو دیکھتا ہے۔ وَاسْتَنزِلُ الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ، مولا کائنات نے فرمایا کہ اپنے رزق کو صدقہ دے کر طلب کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن گھر میں زیادہ پڑھیے، خاص کر کے سورہ واقعہ پڑھیے۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے گا اتنا زیادہ گھر میں برکتیں آئیں گی، مشکلات دور ہوں گی۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو فرشتے خالی ہاتھ نہیں آتے ہیں، برکتیں لے کے آتے ہیں۔ شیطان وہاں سے دور ہوتا ہے، جب شیطان دور ہوتا ہے تو مصیبت مشکلات خود بخود دور ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ کام کیجیے۔ تیسری چیز یہ کہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں سے رشتوں کو جوڑیے۔ اگر آپ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں سے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں گے تو کبھی مشکلات میں نہیں پڑیں گے اور اس قسم کی روزی کی مشکلات آپ کو نہیں گھیرے گی۔ چوتھی چیز یہ کہ زیادہ زیادہ استغفار کریں۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق انسان اگر رزق چاہتا ہے، اولاد چاہتا ہے، گھر میں سکون چاہتا ہے، برکتیں چاہتا ہے تو استغفار کرے، خداوند عالم کی بارگاہ میں استغفار کرے زیادہ سے زیادہ۔ انشاءاللہ خداوند عالم یہ مشکلات حل کرے گا۔ 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان 4 چیزوں کو انجام دیں۔ صدقہ دیں، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، والدین سے زیادہ سے زیادہ رشتوں کو جوڑے کر رکھیں رشتہ داروں سے، اور قرآن گھر میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ سلام علیکم۔ سلام۔ نماز میں سجدہ کرتے وقت ناک زمین پر ٹچ ہونی چاہیے یا نہیں؟ مستحب ہے کہ اگر انسان سجدہ کر رہا ہے تو ایسے رکھے کہ یہ بھی ناک کی نوک بھی جو ہے وہ سجدہ گاہ پہ یا زمین کی مٹی پہ رہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک مسئلہ ہے، کیا ہم قبرستان میں کسی بھی مومن بھائی کی قبر پر بیٹھ سکتے ہیں یا پھر اس پر پیر رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھنا مکروہ ہے اور پیر رکھ کے گزر رہے ہیں۔ ویسے مثلا بمبئی جیسی جگہ میں قبریں اتنی قریب قریب ہوتی ہیں کہ مجبوراً انسان کو دوسری قبر تک جانے کے لیے قبر پر سے گزرنا پڑتا ہے، تو آپ دیکھ لیے قبر پہ کچھ لکھا نہ ہو، آپ پیر رکھ کے گزر جائیے۔ بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا ایک فرینڈ ہے جس کی ایج 20 سال ہے، وہ ابھی پڑھائی کر رہا ہے، لیکن ایک وہ لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لے تاکہ دونوں کے بیچ کا حرام والا مسئلہ حل ہو جائے، ان کا ایک حلال رشتہ رہے، لیکن اس کے ماں باپ تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ نکاح کر لینا چاہیے یا ماں باپ کے لیے انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ راضی ہو جائیں؟
ہم دو گفتگو یہاں پہ کریں گے. پہلی گفتگو والدین سے ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کا آپ جلدی سے جلدی عقد کیجئے، شادی کیجئے، تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچا سکیں. دوسری چیز، خود میں اس جوان سے کہوں گا کہ دیکھیے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا کے محفوظ رکھیے، والدین کو راضی کیجئے. اور اگر والدین راضی نہیں ہوتے اور آپ گناہ میں خدا نخواستہ آپ گناہ کی طرف جانے کا خطرہ بڑھ رہا ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں. آپ لڑکا ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ والدین کی اجازت لیجئے، لیکن بہتر یہی ہے کہ والدین کو راضی رکھیں. السلام علیکم. علیکم السلام. بھائی میں رباب فاطمہ لکھنؤ سے پیشے سے ایک نرس ہوں. میری چھوٹی بھابھی جن کا بیٹا 4 مہینے کا ہے وہ دوبارہ سے ماں بننے والی تھی. مجھ سے پوچھ کر انہوں نے بچہ ضائع کر دیا، یعنی ابورشن کرا لیا. تو اب بتائیے کہ اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ کفارہ خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس ثانی کے مسائل کو دیکھیں. اگر کسی نے جان بوجھ کے حمل ضائع کیا ہے تو 2 مہینے متوالی پے در پے روزہ رکھنا پڑے گا. یہ سب اس کے کفارے ہیں. اور 105 مثقال چاندی 105 مثقال چاندی اس کی دیت ہے جو دینا پڑے گا. بہت غلط کام ہے. معاشرے و سماج میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی حالت میں بچہ ٹھہرنے کے بعد ضائع کرنا حرام ہے. ایک انسان کا قتل ہے جو نہ ہی قانون اسلامی کی بنیاد پر جائز ہے اور نہ ہی قانون شرعی کی بنیاد پر جائز ہے، حرام ہے. اور دنیاوی قانون میں بھی یہ کام حرام قرار دیا گیا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام نبا زیدی ہے. میرا کویشچن ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو کیا یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے اور کون سی دعا پڑھنی چاہیے اس وقت؟ رعد و برق کے بعد جب بجلی چمکتی ہے تو اس وقت ہم کو یا علی کہنے میں کوئی حرج نہیں. یا علی ہم کہہ سکتے ہیں، بالکل کہیں، اور کوئی خاص دعا نہیں ہے. مگر یہ کہ انسان بہت زیادہ ڈر جائے، خوف طاری ہو جائے، اور وہ بھی ایک نہیں، سب زیادہ تر لوگ ڈر جائیں اور خوف طاری ہو جائے تو نماز آیات پڑھنا احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ گھر اور کمائی میں برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. میں نے عرض کیا کہ انسان 4 کاموں کو انجام دے. جو ابھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے آپ، ابھی پچھلے سوالوں میں نے جواب دیا کہ پہلا کام یہ کریں کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں. دوسرے یہ کہ والدین کو راضی رکھیں. تیسرے یہ کہ قرآن گھر میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں. چوتھے یہ کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں. یہ وہ کام ہے کہ جس سے گھر میں بھی برکت آتی ہے، رزق میں بھی برکت آتی ہے، اولاد میں بھی برکت آتی ہے. یعنی اولاد نہ ہو تو آ جاتی ہے. یہ کام انجام دیں. بہت زیادہ اس سے فائدہ پہنچا ہے اور یہ تجربہ شدہ ہے. میں نے جتنے لوگوں کو بتایا سب کو تقریباً اس سے فائدہ پہنچا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر 20 سال واجب خرچ نہ اٹھائے اور بیوی کو اس کا حق نہ دے، ہر بار اسے ہر بحث کرے، عورت کی اونچی آواز کو برداشت نہ کرے، شوہر بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، ماں باپ کے کہنے پر اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے. قطعاً غلط کام ہے کہ شوہر ہاتھ اٹھائے. میں نے ابھی عرض کیا کہ خداوند عالم راضی نہیں ہے اس کام سے کہ کوئی مارے پیٹے اور بیوی کی تیز آواز کو برداشت نہ کر پائے. اگر شوہر کسی بھی وجہ سے بیوی کو نہیں برداشت کر پا رہا ہے تو خدا کے لیے ہنسی خوشی سے اس کو طلاق دے کے الگ کر دے. مارنے پیٹنے یا ان چیزوں کا کوئی حق نہیں ہے. خرچہ بند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ نافرمان ہے تو پھر خرچ سے روک سکتے ہیں، ورنہ اگر نافرمان نہیں ہے تو خرچ بھی نہیں روک سکتے. انسانیت کہاں گئی؟ کیا واقعاً انسانیت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس طریقے سے رفتار کریں اپنی بیویوں کے ساتھ؟ نہیں، ہرگز ہم کو ان کاموں کو نہیں انجام دینا چاہیے. اگر زوجہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آپ رکھیے تو ماریے پیٹ کے نہیں، طلاق دے کے الگ کر دیجئے. عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. اگر واقعاً ظلم ہو رہا ہے تو برداشت نہ کریں، کسی کو بیچ میں واسطہ بنا کے اپنے آپ کو جدائی اور الگ ہونے کا راستہ اختیار کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ مرزا صاحب بنگلور سے کچھ فرما رہے ہیں. جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. آج کل معاشرے میں حلال حرام کا بہت کنفیوژن ہے. لوگوں کو سب پتہ ہے پھر بھی ایکسکیوزز لگاتے ہیں.
حرام کاموں کو انجام دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دنیا داری ہے، حلال کے مال سے ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حرام اپنے بیوی بچوں کو ہم پالتے ہیں، مجبوری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو ہوگا اوپر جا کے دیکھا جائے گا، حج یا عمرہ کر لیں گے تو گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حج یا عمرہ کرنے کے بعد اس طرح سے گناہ دھل جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ ایسی سوچ کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا یہ سوال میرا صحیح ہے؟ یہ سوچ بالکل شیطان پرستوں کی سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جو چیز اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ لہٰذا انسان یہ کہے کہ مجبوری ہے، حلال تھوڑا سا آخرت میں ہم کر لیں گے، یہ سب ایک بہانہ ہے، شیطانی مکر ہے۔ اگر بھروسہ ہے خدا پہ تو خدا بند عالم نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ یرزق من حیث لا یحتسب، انسان گمان نہیں کر سکتا کہ خدا کہاں سے رزق دے گا، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، اپنی اولاد کو تم تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وایاکم، ہم ان کو بھی نرزقکم، ہم ان کو بھی رزق دینے والے ہیں، تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں۔ تو سارے رزق کی ذمہ داری خدا نے لیا ہے، ذرا سا خدا پہ بھروسہ کریں۔ اس قسم کی باتیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، کون ہے کہ جو سوچ سکے کہ قیامت کے عالم میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اچھائی کیا ہے تو دیکھو گے، ذرہ برابر بھی برائی کیا ہے تو دیکھو گے۔ یہ آیتیں قرآن مجید کی کیا صرف سننے اور دیکھنے کے لیے نہیں، ایسے لوگوں کو جواب دے کہ کچھ تو خوف خدا رکھیں۔ یہ صرف شیطانی چال ہے، یہ سب شیطانی ہیلے اور وسوسے ہیں، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے جو اس قسم کے چال میں پھنس گئے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حلال میں خداوند عالم نے برکت رکھا ہے، رزق حلال عبادت ہے، یعنی انسان اگر حلال رزق طلب کرنا ہے تو یہ عبادت ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں کوئی بھی سورہ پڑھیں تو اس سورے کو امام کی خدمت میں کیسے پیش کریں، یہ آپ بتا دیجئے۔ قرآن پڑھتے ہیں ہم، قرآن مجید پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ خدایا ہم نے اس قرآن کے پڑھنے کا ثواب اپنے امام کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ سورے پڑھیں، آیت پڑھیں، ایک قرآن پڑھیں، ایک صلوات پڑھیں، اس کو صرف یہی کہہ دیں، کہہ بھی نہیں رہے، اگر ہم نے دل میں سوچ لیا کہ ہم نے یہ جو سورہ پڑھا، سورہ حمد کا، سورہ الحمد کو پڑھا ہم نے، یہ ہم نے اپنے امام کو ہدیہ کیا، سوچ لیا، یہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں بامبے سے، میرا نام ریشمہ نعیم الدین شیخ ہے۔ میرا سوال ہے کہ میرے شوہر مجھے طلاق کی بات کرتے ہیں، مجھے خوش نہیں رہنے دیتے، میرے شوہر مجھے اجازت بھی نہیں دیتے، مجھ سے جھگڑا بہت کرتے ہیں، حالانکہ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، اور میری ساس بھی مجھے پسند نہیں کرتی ہیں، وہ مجھے گالیاں دیتی ہیں، میرے شوہر اور ان کے رشتہ داروں کو میں اچھی نہیں لگتی۔ میں اپنے شوہر کی سیکنڈ وائف ہوں، پہلی بیوی سے ان کو 18 سال کا ایک لڑکا ہے، وہ بھی مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، میں بہت مشکل میں ہوں، پلیز مجھے جواب دیجئے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سے میں اور میرے 2 سال کے بچے کے لیے دعا بھی کیجئے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو عدالت شرط ہے تمہارے لیے کہ جس طریقے سے بیوی کو رکھتے ہو پہلی بیوی کو، اسی طریقے سے دوسری بیوی کو رکھو۔ جو حق پہلی بیوی کا ہے وہی دوسری بیوی کا بھی حق ہے۔ لہٰذا 5 وقت کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کی بیوی آپ سے راضی نہیں ہو، چاہے پہلی بیوی ہو یا دوسری بیوی ہو۔ ہر وہ انسان جو 5 وقت کا نمازی ہے، سارے واجبات کو انجام دیتا ہے، خمس ادا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اور یہ سوچے کہ ہم تو خدا کے بہت اچھے بندے ہیں یا خدا ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، تو قطعاً نہیں۔ اگر بیوی نہیں راضی ہے
تو اعمال قبول نہیں ہوں گے. اگر شوہر نہیں راضی ہیں تو بیوی کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس سسٹم کی بنیاد پر شوہر کے عمل بیوی کے راضی رہنے سے قبول ہوتے ہیں، بیوی کے عمل شوہر کے راضی رہنے سے قبول ہوتے ہیں. لہٰذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اور اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جن کے شوہر اتنا ظلم کر رہے ہیں تو آپ معاشرے اور سماج کے بزرگوں کو واسطہ بنا کے درمیان میں ڈال کے مسئلے کو حل کروائیے، ورنہ الگ ہو جائیے. ظلم سہنے کی تاکید دنیا میں اسلام نے کسی کو نہیں دی ہے کہ آپ ظلم سہتے رہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. May Allah and Panjatan Pak bless you all. انشاءاللہ پنجتن پاک اللہ اہل بیت علیہ السلام کا سایہ تمام مومنین تمام ناظرین پر قائم رہے اور سب حفظ و امان میں اپنے اللہ تعالیٰ ان کو رکھے. ان کا سوال انگریزی میں. I am advised not to sit on floor or put my body weight on knees. Because of this reason I sit on the chair when I have to perform sajda. This is how I perform my namaz. Can I perform my qada namaz this way? یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، معذور ہیں، اور یہ جو نماز پڑھتی ہیں تو سجدہ جب کرتی ہیں بیٹھ کے کرتی ہیں چیئر کے اوپر، تو کیا ان کی یہ نماز صحیح ہے؟ اور جو قضا نمازیں پڑھتی ہیں کیا اس حالت میں پڑھ سکتی ہیں بیٹھ کے؟ ان کا دوسرا سوال ہے کہ ریگارڈنگ نماز واجب آیات، جو نماز آیات ہیں اور جو قضا ہو گئی ہیں، شاید سال 45 یا 50 سال سے ان کی قضا ہوئی ہیں، تو یہ اس کا کس طرح سے حساب لگائیں؟ اور ہر سال کیا 3 یا 4 بار سورج گرہن، چاند گرہن یا اس طرح کی اور جب نماز آیات واجب ہوتی ہیں ایسی کوئی واقعات ہوتے ہیں تو یہ بتا دیجئے کہ کس طرح سے اس کو ادا کریں. اور تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ if I have to recite any dua in sajda, can I hold sajda gah, khake shifa in my hand and read the dua from this book? یہ فرما رہی ہیں کہ اگر ان کو کوئی سجدہ کرنا ہے، واجب سجدہ قرآن کا ہو یا کوئی اور زیارت امام حسین، زیارت عاشورہ پڑھتی ہیں اس میں سجدہ ہے، تو کیا خاک شفا چونکہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں اور سجدہ نہیں کر پاتی ہیں تو کیا ہاتھ میں خاک شفا لے کر سجدہ کر سکتی ہیں؟ ہاتھ میں سجدگاہ لے کر سجدہ کر سکتی ہیں زیارت، اور اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، اگر مجبور ہیں، گھٹنے میں تکلیف ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں اور کرسی پر سجدہ کریں، وہ بھی صحیح ہے نماز. اور جہاں تک قضا نمازوں کا سوال ہے تو جو ہماری نمازیں قضا ہیں، انسان تقریباً اتنی نمازیں پڑھے کہ یقین ہو جائے کہ اب ہم نے نمازوں کو ادا کر لیا. نماز آیات کا سوال تو آج تو ایسی چیزیں ہیں، سب نیٹ کے اوپر موجود ہیں کہ آپ پچھلے 100 سال کی آپ ہسٹری نکال سکتی ہیں کہ کب زلزلہ آیا تھا. مثلا ہندوستان میں آپ جہاں رہتی ہیں یا پاکستان میں یا دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں انسان جو بھی، وہاں کی ہسٹری نکال سکتا ہے کہ کب زلزلہ آیا تھا، کتنا چاند گرہن ہوا تھا، کتنا سورج گرہن ہوا تھا، نکال سکتا ہے. اس کے مطابق اگر ایک بھی نہیں پڑھی ہے تو اس کی نماز قضا کر سکتا ہے انسان، زلزلے کے لیے، چاند کے لیے، سورج گرہن کے لیے. لہٰذا یہ نیٹ سے نکال کے اس کو ادا کر لیں. جو نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں اس کے لیے آپ اتنا پڑھیں کہ یقین ہو جائے کہ اب ادا ہو گئی ہیں، اور بیٹھ کے نماز آپ کی صحیح ہے. اور سجدہ کے لیے زیارت کا سجدہ جو ہے وہ ہاتھ میں سجدہ لے کے بھی کر سکتی ہیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید ہے کہ یہ اس طرح کا عمل جو مسائل زندگی کی شوٹنگ ہے پہلی بار ہو رہی ہے، اور سوالات آپ کی خدمت میں جو آپ نے بھیجے ہیں اس کے جوابات ہم عالم دین کے ذریعے دے رہے ہیں. اگر کچھ ٹیکنیکل ہچز کی وجہ سے پرابلمز آ رہے ہیں اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پوری دنیا سے پینڈیمک جلد از جلد ختم ہو اور تمام ناظرین کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، محمد اور آل محمد علیہ السلام کا سایہ رہے، اور ہم جو لاک ڈاؤن اگر ہمارے ایریا میں ہمارے ملک میں کسی طرح سے ہے اس کو ہم بخوبی انجام دیں، اور کسی طرح سے بھی ہم اس کی خلاف ورزی نہ کریں. اپنے صحت کا خیال رکھیں، اپنے اطراف کا خیال رکھیں، گھر سے باہر نکلیں تو سیف ڈسٹینس برقرار رکھیں، اور جو حکومت اور ہمارے میڈیکل ایڈوائزرز ہیں ہمیں ایڈوائز کریں اس پر عمل کریں. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ بہت جلد یہ وبا دنیا سے دور ہوگی. اس امید کے ساتھ
آپ کا یہ خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔